آپ نے بہت ساری بیش قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ سال تھے، کس قدر لوگوں سے ملتے جلتے تھے، ان سارے امور پر انہوں نے بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالی ہے۔ آئیے اب میں اس بزم کے روح رواں اور اصلاح و ترقی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے بانی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المنان شفیق مکی حفظ اللہ سے گزارش کروں کہ وہ اپنا محاضرہ پیش فرمائیں اور شیخ عزیر شمس کے حوالے سے اپنے تاثرات کو پیش فرمائیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور اپنا پیدا، چمن میں دیدور پیدا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادران اسلام، علامہ شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ کی شخصیت کے بارے میں نے تفصیل سے تحریر کر دیا ہے۔ میں اس سیمینار میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ان کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی بات کا آغاز میر تقی میر کے اس شعر سے کرتا ہوں: مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا متعدد اسلامی علوم و فنون اور دینیات و اس سے متعلقہ علوم میں ماہر و اس پر دسترس رکھنے والا عبقری شخص نہیں دیکھا۔ آپ کے پاس ہر سوال کا فوری جواب ہوتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے کوئی سوال کیا ہو اور آپ نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ آپ ہر موضوع کا حق ادا کر دیتے تھے۔ کسی بھی موضوع پر اس کے ما لہ و ما علیہ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو فرماتے تھے۔ میرا ماننا ہے کہ آپ کمپیوٹر کی طرح سے معلومات کا وسیع خزانہ رکھتے تھے۔ مختلف علوم و فنون میں وسعت معلومات، مختلف زبانوں مثلاً اردو، عربی، فارسی میں مہارت، اور کئی زبانوں مثال کے طور پر انگلش، ہندی، بنگالی و جرمنی میں اچھی صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ اپنے تمام معاصرین علماء و فضلہ پر فوقیت رکھتے ہیں، اور یہ چیز آپ کو دوسرے علماء سے ممتاز و الگ کرتی ہے، اور میری علم کی حد تک اس میں آپ کا کوئی ہمسر و ثانی نظر نہیں آتا ہے۔ تحقیق و تالیف میں آپ مہارت تامہ و ید طولہ رکھتے تھے، اور یہ آپ کی روزمرہ کی چیز تھی اور آپ کا طرح امتیاز تھا۔ مخطوطات، مؤلفین، کتابوں و اس کے موضوعات، اشاعت کی جگہ و سال وغیرہ کے بارے میں آپ کا علم بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ آپ مختلف علماء کے حتیٰ کی کتابوں کے نشر و اشاعت کے سنین کو زبانی یاد رکھتے تھے، اور یہ بہت تعجب کی چیز ہے۔ اس طرح کا عالم بہت ہی کم اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ بلا شبہ آپ اس فن میں یکتا و بمثل تھے۔ شیخ کے متعلق بہت ساری تحریریں میری نثر سے گزری ہیں، اور مختلف اہل علم و فن نے آپ کو بہت سارے القاب و آداب سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر محمد اکرم ندوی نے آپ کو بحث و تحقیق کی علامت اور نشانے قرار دیا ہے، اور بہت سارے حضرات نے آپ کو چلتی پھرتی لائبریری سے تعبیر کیا ہے۔ مولانا عبد المالک مجاہد کا کہنا ہے کہ آپ عصر حاضر کے ابن تیمیہ ہیں، اور میری نظر میں تو آپ شیخ الفلکل و ماہر علوم و فنون ہیں، اور بجا طور پر آپ ان تمام القاب و آداب کے مستحق ہیں۔ عبد الرحمن جامی کے بقول: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور آپ کے علمی کارنامے، بھاری بھرکم عظیم الشان علمی کارنامے اس کی دلیل ہے۔ برادران اسلام، میں مکمل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ مخطوطات کی تحقیق کے علاوہ کسی بھی دوسرے فن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، ادیان، بلاغہ، تاریخ یا کوئی بھی علمی میدان اختیار کرتے تو اس میں بھی آپ قابل فخر کارہائے نمایاں انجام دیتے، اور جس طرح سے آج کی دنیا آپ کو محقق کبیر و ماہر معارف ابن تیمیہ و علامہ ابن قیم کے نام سے جانتی ہے اور موسوم کرتی ہے، اسی طرح آپ کو مفسر، محدث، مورخ یا اصولی و فقیہ وغیرہ کے نام سے جانتی، کیونکہ بلا شبہ آپ کو ان تمام علوم و فنون کے اندر بہت زیادہ علم حاصل تھا، اور آپ اس میں بھی تنہا و یکتا نظر آتے ہیں۔ اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آپ کو اپنے زمانہ کے دوسرے
علماء و مشائخ کی طرح سرکاری سرپرستی حاصل ہوتی تو آپ کی شہرت اور زیادہ ہوتی اور چہار دانگ عالم میں آپ کے علم و فضل کا غلغلہ ہوتا۔ بلا شبہ آپ سے بہت زیادہ لوگوں نے اور بے شمار لوگوں نے علمی استفادہ کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ استفادہ آپ کی کتابوں سے جاری رہے گا۔ حضرات گرامی، آپ کی بہت ساری صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے، اس لیے میں ان باتوں کو آپ کے سامنے دوبارہ پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ علم و فضل میں اور مخطوطات کی تحقیق میں اور دوسری چیزوں میں اونچا مقام رکھتے تھے، اسی طرح سے اخلاق میں بھی آپ کا مرتبہ بہت زیادہ بلند تھا، اور آپ کی جو سب سے زیادہ نمایاں خوبی تھی اور جس پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق بھی ہے اور مشارکین نے اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے، وہ آپ کی تواضع ہے، وہ آپ کی سادگی ہے، طلباء کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے، اور علمی میدان میں آپ کا جو ہے زبردست کارنامہ ہے۔ میں پروین شاکر کے اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک سورج تھا ستاروں کے گھرانے سے اٹھا، ایک سورج تھا ستاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیران ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔